اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جو پروگرام آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ عبادت کے اوپر ہے، عبادت کا ٹاپک ہے، وہ آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل عبادت کیا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کے رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک۔ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مغضوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ سب آئے میرے ایک دفعہ بلانے پہ، ایک دفعہ دعوت اسلام کا نام لیا اور سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سب اکٹھے ہوئے اور بہت شوق سے بہت دل سے آپ لوگ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے، اس مقصد کو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک سارے ایک دفعہ پڑھ لیا سب نے درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک لفظ تشریح کروں گی جسے مسلمان عام طور پر بولتے ہیں مگر بہت کم لوگ اس کا صحیح مطلب جانتے ہیں۔ یہ عبادت کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں بیان فرمایا، میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے صحیح معنی سے نہ واقف ہو گئے تو گویا اس مقصد ہی کو پورا نہیں کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں وہ علاج میں ناکام رہا، کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکیں تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پورے غور کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ اسی پر اپنی زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا انحصار ہے۔ یعنی کہ یہ جو عبادت ہے نا، اس کو ہی سمجھ لیں گے نا پہلے ہم، پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ اللہ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اللہ کی عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھیں گے تو ہماری زندگی بیکار ہے نا۔ یہ اس میں یہی بتایا کہ زندگی ہی بیکار ہے۔ ہم تو دوسری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، دوسرے کاموں میں پڑے ہیں، لیکن عبادت اصل میں کیا ہے اللہ کی وہ ابھی کوئی بھی نہیں جانتا۔ اصل اللہ تعالیٰ کو عبادت کا کیا حق وہ مانگ رہا ہے وہ نہیں کسی کو پتا۔ یہ ہم نے حق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عبادت کا ادا کرنا ہے، بہت ضروری ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو کر وہ اس کی عبادت میں اس کا بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری وصول کرتا ہو مگر آقا کے حضور آقا کے بندوں کا سا کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ اسے نمک حرامی کہتے ہیں۔
اب غور کیجئے کہ آقا کے مقابلے میں بندوں کا ساتھ طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھے اور خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے. اس کے سوا اور کوئی اس کا مستحق نہیں کہ میں اس کی وفاداری کروں. بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے، نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے. غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے. اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ آقا کی فلاں بات تو مانوں اور فلاں بات نہ مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام بنوں اور باقی وقت ان کی غلامی سے آزاد رہوں. بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا کا ادب اور تعظیم کرے. جو طریقہ ادب اور تعظیم کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہے اس کی پیروی کرے. جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا آقا نے مقرر کیا ہے وہ اس وقت ضرور حاضر ہوں اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں. بس یہی 3 چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے. ایک آقا کی وفاداری، دوسرے آقا کی اطاعت، تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف اللہ کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں. ان کی 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جامع لفظ میں بیان کیا ہے. یعنی مطلب ان تمام آیتوں کا ہے جس میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پہلے جتنے بھی نبی خدا کی طرف سے آئے، ان سب کی تعظیم کا سارا لب و لباب یہی ہے کہ سوائے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی صرف اللہ بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا ہے اور وہ بادشاہ اللہ ہے. صرف ایک قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنا چاہیے اور وہ قانون اللہ کا قانون ہے. اور صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش کرنی چاہیے اور وہ ہستی اللہ کی ہے. ابھی یہاں تک جو ہے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی؟ عبادت کے فرائض، عبادت کرنا، عبادت سیکھنا، وسلم کے احکامات. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہم بندوں کو پیدا کیا نا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ آقا اور بندے کا جو ذکر کیا ہے، تو آقا ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ جو غلام ہے اللہ کا بندگی جو کرنی، وہ ہم غلاموں کی طرح آقا کی جیسے بندگی کرتا ہے نا کوئی عام ملازم بوس کے جیسے خدمت کرتا ہے، جا کے جھکا رہتا ہے اس کے. یہ سیم لائک وہ اس کا مستحق نہیں ہے. وہ آپ رزق کے لیے یا اس کے لیے اس کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن رب جو ہمیں رزق دیتا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی اطاعت چھوڑ کے ہم دوسروں کی اطاعت کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں رزق تو اللہ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، رزق صرف وہی دینے والا ہے. تو ہم سارا ٹائم جو ہے نا ہم اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جو سلامی کا بات کی ہے، اس میں سلامی کا مطلب ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کے حضور سلام کے لیے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے پیچھے دھلے رہتے ہیں کہ اللہ پتہ ہی نہیں، جب وہ پہلے ڈرامہ 1 گھنٹے تک دیکھ لیے، پہلے ہم یہ کر لیے وہ کر لیے. تو لیکن اللہ کی جو عبادت ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میرا ذکر کرو، صرف میری اطاعت کرو اور کسی کی اطاعت کا نہیں حکم. لیکن یہ جو دنیا کے لیے مجبوریاں ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کرنا. اس میں آگے جو پڑھوں گی اس میں آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ سمجھ میں آ جائے گا اس کا سارا. کل واللہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. بچی نے کل واللہ پڑھی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. کہو وہ اللہ ہے، یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. عبادت کا یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر ذرا میرے سوال کا جواب دیتے جائیں. آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت
बस इसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहे और लाखों मर्तबा इसका नाम जपता चला जाए। आका इससे कहता है कि जाकर फलां फलां आदमियों के हक अदा कर, मगर ये जाता नहीं, बल्कि वही खड़े खड़े आका को झुक झुक कर 10 सलाम करता है और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। आका इसे हुक्म देता है कि जा और फला फला खराबियों को मिटा दे, मगर ये 1 इंच वहां से नहीं हटता और सजदे किए चला जाता है। आका हुक्म देता है कि चोर का हाथ काट दे। ये हुक्म सुनकर बस वहीं खड़े खड़े नहायत खुश हानि के साथ चोर का हाथ काट दे, चोर का हाथ काट दे, चोर का हाथ काट दे 20 मरतबा पढ़ता रहता है, मगर एक दफा भी इस निजाम हुकूमत के क़याम की कोशिश नहीं करता जिसमें चोर का हाथ काटा जा सके। क्या आप कह सकते हैं कि ये शख्स हकीकत में आका की बंदगी कर रहा है? अगर आपका कोई मुलाजिम ये रवैया अख्तियार करे तो मैं नहीं जानती हूँ कि आप इसे क्या कहेंगे, मगर हैरत है आप पर कि खुदा का जो नौकर ऐसा करता है आप इसे बड़ा इबादत गुजार कहते हैं। ये जालिम सुबह से शाम तक खुदा जाने कितनी मर्तबा कुरान शरीफ में खुदा के अहकाम पढ़ता है, मगर इन अहकाम को चलाने के लिए अपनी जगह से जुम्बिश तक नहीं करता, बल्कि नफल पर नफल पढ़े जाता है। हजार दफा तस्बीह पढ़ खुदा का नाम पढ़ता है और खुशहाली के साथ कुरान की तलावत करता रहता है। देखते हैं और कहते हैं कि ये कैसा जाहिद आबद बंदा है। ये गलत फहमी सिर्फ इसकी इस वजह से है कि आप इबादत का सही मतलब नहीं जानते। एक और नौकर है जो रात दिन ड्यूटी तो गैरों की अंजाम देता है, एक आम गैरों के सुनता है और मानता है और कानून पर गैरों के अमल करता है और अपने असली आका के फरमान की हर वक्त खिलाफ वर्जी किया करता है, मगर सलामी के वक्त आका के सामने हाजिर हो जाता है और ज़बान से आका ही का नाम जपता रहता है। अगर आप में से किसी शख्स का नौकर ये तरीका अख्तियार करे तो आप क्या करेंगे? आप इसकी सलामी को इसके मुंह पर मार देंगे। जब वो ज़बान से आपको आका और मालिक कहेगा तो क्या आप फौरन ये जवाब ना देंगे कि तू परले दर्जे का झूठा और बेईमान है? तनख्वाह मुझसे लेता है और नौकरी दूसरों की करता है, ज़बान से मुझे आका कहता है और हकीकत में मेरे सिवा हर एक की खिदमत करता फिरता है। ये तो एक मामूली अकल की बात है जिसे आप में से हर शख्स समझ सकता है, मगर कैसी हैरत की बात है कि जो लोग रात दिन अल्लाह के कानून को तोड़ते हैं, काफिरों मुशरिकीन के अहकाम पर अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी के मामलात में खुदा के अहकाम की कोई परवाह नहीं करते, इनकी नमाज और रोज़े, तस्बीह और तलावत, कुरान और हज, ज़कात को आप खुदा की इबादत समझते हैं। ये गलत फहमी भी इस वजह से है आप इबादत के असल मतलब से ना वाकिफ हैं। एक और नौकर की मिसाल लीजिए। आका ने अपने नौकरों के लिए जो वर्दी मुकर्रर की है, ये ठीक नाप तोल कर साथ इस वर्दी को पहनता है, बड़े अदब और ताज़ीम के साथ आका की खिदमत में हाजिर होता है। हर हुक्म को सुनकर इस तरह झुककर बसरो चश्म कहता है कि गोया इससे बढ़कर अतात गुजार खादम कोई नहीं। सलामी के वक्त सबसे आगे जाकर खड़ा होता है और आका का नाम जपने में तमाम नौकरों से बाजी ले जाता है, मगर दूसरी तरफ यही शख्स आका के दुश्मनों और बागियों की खिदमत बजा लाता है। आका के खिलाफ उनकी साजिशों में हिस्सा लेता है और आका का नाम दुनिया से मिटाने की कोशिश भी वो करता है। इसमें ये कम वक्त भी इसका साथ देता है। रात के अंधेरे में तो आका के घर लकब लगाता है और सुबह बड़े वफादार मुलाजमों की तरह हाथ बांधकर आका की खिदमत में हाजिर हो जाता है। ऐसे नौकर के मुतालिक आप क्या कहेंगे? यही ना कि मुनाफिक है, बागी है, नमक हराम है, मगर सुनाती है।
افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں شامل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. ہم کبھی کبھی دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ان سے معافی مانگنا بھول جاتے ہیں، اور آخرت کی نجات اللہ تعالیٰ کی معافی کے بغیر ممکن نہیں ہے. Thank you.